جوڑ توڑ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، سارے پاکستان کی نظریں اسی اہم خبر پر لگی ہوئی ہیں۔ بالکل، اور تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر خان نے آج گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمر ایوب پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے۔ وزیر اعظم کے لیے ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار میاں اسلم اقبال ہوں گے، اور بانی پی ٹی آئی نے عاقب اللہ کو کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر کے لیے نامزد کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ ہم مذاکرات کریں گے۔ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم پاور پالیٹکس نہیں کریں گے، البتہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں ہوگا۔ بلیو بھی نہیں کرتے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے پاس 180 سیٹس ہیں، وہ گنتی بھی بتائی تھی، نمبر بھی بتائے تھے، اور فارم 45 بھی کل بتائیں گے۔ ہمارے پاس نمبر پورے، جس دن الیکشن ہوگا ہم کو نمبر انشاءاللہ پورے کر کے آپ کو نظر آئیں گے۔ بلوچستان میں ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے۔ کے پی کے میں اسپیکر کی امیدوار خان صاحب نے نامزد کیا ہے عاقب اللہ صاحب کو۔ وفاق میں خان صاحب نے نامزد کیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامزد ہوا ہے، جو اس کا مقابلہ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے عمر ایوب خان صاحب ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے۔ خان صاحب نے 2 ٹوک موقف اپنایا ہے کہ ہم نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ کسی بھی صورت میں پاور شیئرنگ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ بات ختم ہو گئی۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے جمعیت علماء اسلام فے کی قیادت سے رابطہ کیا ہے۔ گوہر علی خان کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفد کی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا امکان ہے۔ دوسری جانب عوامی نیشنل پارٹی نے پی ٹی آئی کو نہ کر دی۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے این پی کے رہنما میاں افتخار حسین سے رابطہ کیا اور انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ این پی نے کسی بھی پلیٹ فارم پر پی ٹی آئی سے تعاون سے معذرت کر لی ہے۔ میاں افتخار حسین کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی کے ذریعے پی ٹی آئی کو حکومت دے دی گئی ہے۔ اے این پی کا موقف ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا گیا ہے، ہمیں ہرایا گیا ہے۔ اے این پی سمجھتی ہے کہ ان حالات میں پی ٹی آئی کے ساتھ بحیثیت جماعت مذاکرات موضوع نہیں۔ اے این پی انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کا اعلان کر چکی ہے۔ ادھر مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما کبھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی رابطہ نہیں، پھر کہتے ہیں مسلم لیگ نون سے رابطہ نہیں کریں گے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ ان سے رابطہ کیا کس نے؟ پی ٹی آئی والے کبھی کہتے ہیں کہ حکومت بنائیں گے تو بنا لیں پھر۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف والے کبھی وہ 180 نشستیں اور کبھی 150 نشستیں جیتنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کمیشن نے کوئی دھاندلی نہیں کی، اور پنجاب میں جہاں جیتے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کو شاباش، اور جہاں ہارے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کا گھیراؤ اور احتجاج۔ کے پی کے میں سارے فارم 45 ٹھیک ہیں، اور پنجاب میں جہاں ہارے ہیں وہاں کے فارم 45 سب جعلی ہیں، اور جہاں جیتے ہیں وہاں کے فارم 45 سب ٹھیک ہیں۔ کیا یہ دماغی حالت ٹھیک ہے؟ مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہمیشہ کی طرح ملک میں صرف انتشار و فساد چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ اور پی ٹی آئی کے رہنما علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ وہ جلد پشاور کا دورہ کر کے پارلیمانی پارٹی اجلاس بلائیں گے، اداروں کو اعتماد میں لیں گے اور اعتماد دیں گے۔ ایک انٹرویو میں علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہیں چاہتے، تمام اراکین اسمبلی سے رابطے میں ہیں، باہمی مشاورت سے پالیسیاں بنائیں گے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ صوبے میں صحت انصاف کارڈ فوری شروع کریں گے، لنگر خانے اور پناہ گاہیں بھی دوبارہ شروع کریں گے، حکومتی وسائل پناہ گاہوں کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق فلاحی کاموں کو فروغ دیا جائے گا، مالی مشکلات کے حل کی کوششیں شروع ہیں، مسائل ختم ہو جائیں گے، خیبر پختونخوا کو ویلفیئر صوبہ بنا کر امن و امان کی صورتحال بہتر کریں گے۔ اس وقت پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو ہم نے شہر میں پھرنا ہے، ان گلیوں میں پھرنا ہے، تو ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں جی وہ چور جا رہا ہے۔ تو وی شوڈ تھنک لائک دس، ہمیں ایسا سوچنا ہوگا کہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں، میں فخر فیل کرتا ہوں کہ میں ان کرپٹ لوگوں کے آگے جھکا نہیں ہوں، کرپٹ لوگوں کے آگے بکا نہیں ہوں۔ کرپٹ لوگوں نے انہوں نے کیا کیا میرے اوپر الزامات لگائے، ڈار نے 80 کروڑ کھا لیا، ڈار نے 40 کروڑ کھا لیا، ڈار کو لندن رکھا گیا، میرے خلاف کیا کیا نہیں کیا۔ ابھی کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ اس کو ووٹ تو بڑا ملا ہے۔ میں نے کہا یار یہ جھوٹ اتنے بولتے ہیں، میں بندہ ہوں، ان سے میرا کوئی انٹریکشن رہی تھوڑے دن،
انہوں نے 20-25 جھوٹ بنا دیے میرے کو. وہ کیا بناتے ہیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں, وہ میمز بناتے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا کیا وائرل کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو ایسا ان کا میڈیا اسٹرانگ ہے, ایسا ڈھول بجاتے ہیں. تو میرے خیال میں اتنا ڈھول بجا دیا نواز شریف کا. میں نواز شریف کا فالوور نہیں ہوں, نہ سب وکیل ہوں. میں سمجھتا ہوں سب لوگ کرپٹ ہیں. میں کہتا ہوں اس کو وہ بھی گھر جا کے سوچتا ہوگا کہ یار ہم کرپٹ ہیں. اپنی بیوی سے بیٹی سے پوچھتا ہوگا ہم کرپٹ. اس وقت اختر اقبال پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین گفتگو کر رہے تھے. کراچی کی عدالت نے تمام مقدمات میں حلیم عادل شیخ کی ضمانت منظور کر لی ہے. پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. حلیم عادل شیخ کے خلاف مختلف تھانوں میں 40 سے زائد مقدمات درج تھے. کوئٹہ میں اس وقت پی ایم ایل این بلوچستان کے رہنما گفتگو کر رہے ہیں. جام کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت. ہم سب سے مشاورت عمل بنا کے ہی چیزوں کو آگے لے جائیں گے. اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیں, مجھے بھی گھون کا ایک بیان آتا ہے آپ ووٹ کو عزت دو, لیکن انتخابی نتائج کے بعد جو آپ لوگوں کے پرانے اتحادی چاہے کانفرنس جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعت ہو, وہ الزام عائد کرے کہ آپ لوگ لاڈلے بن چکے ہیں, اسی لیے آپ لوگوں کو اتنی نشستیں دی گئی ہیں. کیا کہیں گے ان کو؟ یہ میں سمجھتا ہوں ایک تو بلیم گیم جو ہماری پولیٹکس کا شروع سے ایک حصہ رہا ہے. ہم نے آج بھی ووٹ کو عزت دی ہے, ورنہ اتنے آزاد کینڈیڈیٹ نہیں جیتے. اگر ہمارے اوپر زبردستی ہم کو ٹونکنا تھا, پھر اگر 70 سیٹیں تھیں اس کے بجائے 140 بھی ہو سکتی تھی. یہ ایسی باتیں ہیں. ابھی سردار کیتران ہیں, وہ اپنا سیٹ جیتے ہیں ہمیشہ. جمال شاہ صاحب یہاں پہلے بھی اسپیکر رہ چکے ہیں. میں خود 30 سال اسمبلی کے ممبر رہ چکا ہوں. جام صاحب کے باپ دادا سے یہ سیٹیں جیتے آ رہے ہیں. ہمارے دوسرے جو ساتھی ہے سردار یعقوب ہے, وہ پہلے بھی ایم این اے اور دوسرے رہ چکے ہیں, ایم پی اے رہ چکے ہیں. ہمارے مسعود لونی صاحب ہے, سردار مسعود لونی صاحب, وہ پہلے ایم این اے اور ایم پی اے رہ چکے ہیں. سلیم کوسا صاحب ہیں, یہ سامنے آپ کے بیٹے ہوئے, وہ پہلے بھی کئی مرتبہ رہ چکے ہیں. وہ ایک لوگوں کا بیانیہ کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ووٹ کی آج بھی عزت ہے اور ہم نے کی. ہاں غلطیاں ہوئی ہیں کچھ جگہوں پہ غلطیاں ہمارے ساتھ زیادہ زیادتیاں ہوئی. اگر صرف میں اپنے حلقے کی بات شروع کر دوں, میرے ساتھ وہ ہوئے جس نے ساری زندگی نہیں ہارا, آج کیسے ہار گیا. وہ زیادتیاں ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے, لیکن وہ چھوٹے لیول کے افسران جو ہوتے ہیں وہ دھندا یہ کر لیتے ہیں. اس طرح کی شکایتیں تو کچھ لوگوں کو ہے, لیکن کوئی ہم لوگوں کا لاڈلی پارٹی یہ غلط بیانیہ ہے. لاڈلا جو ہے نا, اگر لاڈلا ہوتا کہ رہنما بلوچستان میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رابطہ کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے. جو ایک سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے, پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آئیں. پی ٹی آئی والے کیا بات کرنے آ رہے ہیں ابھی تک اس کا علم نہیں ہے. اور تحریک انصاف کی پہلی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس کی سربراہی تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر کر رہے ہیں. اجلاس میں بیرسٹر علی گوہر, علی محمد خان, ریاض فتیانہ, لطیف کھوسا اور دیگر موجود ہیں. ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے پارلیمانی سیاست کے لیے مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے.